حضور دنیا میں انمپلائمنٹ کا بڑا مسئلہ ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور کوئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اوور پاپولیشن کی وجہ سے بھی یہ ہے، تو اس کا حل کیا حل ہے؟ اس کا حل میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، ہر مسئلے کا حل موجود ہے اگر خود پرستی اور نفس پرستی نہ ہو. اصل تو بنیادی طور پر اخلاقی اقدار کی کمی ہے، اور وہی فطرت کو جگہ جگہ مسخ کیا گیا ہے. اس کے تقاضے موجود رہتے ہیں لیکن ان کو پورا نہیں کیا جاتا. بنیادی طور پر اگر تعصبات نہ ہوں تو ایک انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک آدمی بھوکا بیٹھا ہے، ایک آدمی روٹی کھا رہا ہے، مزے کر رہا ہے. اتفاقاً اب رستے میں دیکھیں ایک غریب فاقہ کر رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے کہ اکیلے کھائیں. یہ فطرت ہے. لیکن جب قومی تعصبات اور دیگر مسالے اور قومی برتری کے تصورات یہ جب حائل ہو جائیں تو پھر فطرت بعض حدود سے آگے نہیں گزر سکتی. پھر ایک قوم عیش کرتی ہے، کہتی ہے دوسری مرتی ہے تو مرتے پھرے. یہ فاصلے کی وجہ سے ہے. فطرت کو انگیخت کرنے کے لیے مشکل اور مصیبت کو انسان کے قریب لایا جائے تو فطرت اٹھ کھڑی ہوتی ہے. ایک زخمی کو زخمی حالت میں دیکھیں تو اور رد عمل ہے، ایک زخمی کی خبریں پڑھیں تو اور رد عمل ہے. بس یہ جو فاصلے ہیں یہ حائل ہو گئے ہیں، اور یہ انسانی خود ورزی ہے جس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ زیادہ گمبھیر ہو رہے ہیں. اب اس مسئلے کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کسی سوال جواب میں نے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ اگر ساری قوم اپنے مصنوعی اونچے کیے ہوئے معیار کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے تو کبھی بھی یہ جو مسئلہ ہے انمپلائمنٹ کا یہ قوم کو تنگ نہیں کر سکتا. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ بجائے اس کے کہ بعضوں کو لوڈ شیڈنگ کر کے فاقوں پر مجبور کریں، جو اچھے کھاتے پیتے بڑی تنخواہیں ہیں اس سے کام میں گزارے ہو سکتے ہیں. جہاں تک گزارے کا تعلق ہے، جو تنخواہیں ملتی ہیں انگلستان میں بھی مزدور کو بھی روٹی شریفانہ روٹی کھانا اور سادہ کپڑوں میں گزارا کرنا اس سے آدھی سے بھی کم میں بھی ہو سکتا ہے. اکثر جو تنخواہوں یا آمدن کے اخراجات ہیں وہ فرائض پر نہیں، وہ ان کے سو کال نوافل پر ہیں. شراب نوشی پر ہے، اچھی کار. اب کار تو ہے گزارا، لیکن اچھی کار ہونا اور بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اور پھر ہر قسم کے زوائد جو سوسائٹی کو رنگین بناتے ہیں. میں نے حساب کئی دفعہ ذہنی طور پر کر کے دیکھا ہے، جتنے ایڈوانس ممالک ہیں ان کی خرچ کی نسبت بنیاد سے ہٹ کر اوپر کی منزلوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. ان کے نوافل پر زیادہ خرچ ہو رہا ہے، فرائض پر کم ہو رہا ہے. اس لیے اگر میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر تنخواہیں کم کر دی جائیں اور اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کی خاطر کیلکولیٹ کر کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے مشاورتی بورڈ ہوں، وہ کہیں کہ ہاں تم نے باہر سرفیس پہ رہنا ہے، تمہیں انڈسٹری تمہاری فیل تو نہیں کر سکتی. اس لیے بجائے اس کے کہ 100 میں سے 20 آدمی نکالو، 20% تنخواہیں کم کرو، تو سارے مل کے سفر کریں اور پھر قوم دوبارہ جب توفیق ملے پھر تنخواہیں اوپر جا سکتی ہیں. یہ عجیب اتفاق ہوا ہے. یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں. مجھے کسی نے جرمنی سے لکھا کہ جرمنی میں بیان ہی یہ چیز نافذ کر دی گئی ہے آج کل. جاپان میں بھی ہے؟ جاپان میں بھی. اچھا مجھے نہیں پتا. ان کو خاص طور پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کمپنی پالتی ہے اپنے ورکرز کو. جی. تو ایسے ورکرز جو بظاہر کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے وہ جاتے ہیں باقاعدہ اور وہاں پہ کام دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. کوئی کہ وہ کمپنی ان کو وہ تو ہے نا اسی تنخواہ پر. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تنخواہ کم کر کے شیئرنگ ہے. جب انسان قوم کی اچھی حالت شیئر کرتا ہے تو اس کا اخلاقی فرض ہے کہ اس کی بری حالت کو بھی شیئر کرے. اگر یہ شیئرنگ شروع ہو جائے، غربت کی شیئرنگ، تو اکثر مسائل ختم ہو جائیں گے، اور یہ جو سلمس آ کر انڈسٹریاں ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. سب ہو سکتا ہے. ایک بڑا فیکٹر ہے اس میں. آپ کب آئے ہیں؟
आपकी सेहत कैसी है? बड़ा ही फर्क माशा तो बड़े मजबूत, कोई बीमारी की मुझे तो साया भी दिखाई नहीं दे रहा। जहन गया बिल्कुल नीचे नॉर्मल तकाल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल वो इंटरग्राउंड के हाँ, हाँ। टीके लगाता रहा और काम बिल्कुल माशाअल्लाह, बिल्कुल लग रहा है बड़ा एहसान है, बहुत बहुत अच्छा। ऐसा दुआओं का असर है। और आपकी उम्मी, आपकी वालदा, ये बोल रहे हैं आए इस्तीफा की। उनकी सेहत कैसी है पूछ रहा हूँ मैं। सेहत बस ठीक है जी। हैं? हाँ जी सेहत याददाश्त उसी तरह है? याददाश्त कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ता है। अच्छा। उनकी गुज़श्ता दफ़ा जब आई थी उनकी वालदा, कितनी उम्र थी उनकी उस वक्त? जो वो हैं 1898 के हैं उनकी पैदाइश 98 की है ना 1898। जी। तो एक साल कम है 100 से, नहीं अब तो 3 साल, तो 3 साल कम है 100 से, हैं 97। जी 97। और जब आई थी उस वक्त कितने, पिछले साल नहीं थी, उससे पिछले साल वो आई तो अब तो जो जोबली का जलसा था उस साल आई थी, ठीक है, तो वो 89 में था ना, 89 में था, तो उस वक्त उनकी तकरीबन 80-90 के करीब उम्र थी। 90 के करीब। वो बिल्कुल उस वक्त तो बिल्कुल काम हर चीज़ खुली याद, मैं तो हैरान रह गया था। हजरत अम्मा जान के घर में ही पूरा नक्शा खींचा कि सरदार बेगम दूसरा एक तरफ वहाँ खाना बैठ कर पकाया करती थी, और फिर असरी की अम्मा, हैं? असरी असली की अम्मा उस वक्त नहीं, बाद में सरदार हुआ करती थी, पहले असली की अम्मा थी। असली की अम्मा बैठी हुई थी, वो पका रही थी, और बताया कि वो बैंगन का भुर्ता पसंद था, वो मंगवाया, फिर मैंने भी खाया है। बिल्कुल क्लियर याददाश्त पूरा, और बाकी बातें भी दूसरी पूछी थी, सब बिल्कुल वाज़ेह ज़हन था माशाल्लाह। उनसे मैंने उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई थी बच्चियों की। जी हाँ सर, हाँ जी बड़ी यादगार तस्वीर है जो जी, जी। बड़े- तो फरमाइए, आपने सवाल क्या करना है?